میرے ارد گرد میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ دعا مجھے راحت پہنچاتی تھی۔ میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، افسوس، میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید مرتا۔ افسوس، میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا۔ کاش میں شب و روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ افسوس، ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال سے دو چار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دہ تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے ابا سے کہہ دوں، ابا جان پلیز رونا بند کر دے، بلکہ میرے لیے دعا کرے، کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت مل جاتی تھی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں، جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو گیا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو مؤذن نے اعلان کیا کہ سب لوگ نماز جنازہ کے لیے آ جائیں۔ امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی۔ میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے موحد ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبی کر دے، کیونکہ لوگوں کی دعا سے مجھے عجیب سی راحت اور سرور مل رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے، اور میں حیران و پریشان تھا کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھی، ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئی۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے قبر کے قریب رکھ دو۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں نظر آ رہی تھی۔ جب لہد کو بند کرنا شروع کیا گیا تو میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کے کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئی، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا تھا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے، جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں غرض تھا، اگر اس سے پہاڑ کو مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں غرض تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید دو سوال کیے، کہہ تمہارا نبی کون اور تمہارا دین کون سا ہے؟ اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جوابات دے دیے۔ انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر و نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے
تو ہم تمہیں اس گرز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر جن و انس اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدر اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو۔ اتنے میں دو اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں دوچار ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ پھر میں نے سوچا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم جانے کا خطرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال اگر تم جہنم میں چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موحد ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں، تمہارے بلوغت کے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہاں کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال معلق ہیں کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی اور نہ مرنے کے بعد۔ اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں سورہ ملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورہ ملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن ہی میں تمہیں حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری سخت ضرورت ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہے؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورثہ وہ قرضہ ادا کر دیں۔ ورثہ کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی ابو، بیوی بہن بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کے لیے چاکلیٹ لے کر دے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورہ ملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورہ ملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان بھی ہے۔ سورہ ملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل کتنا قرض ہے؟ سورہ ملک نے کہا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 1700 ریال۔
1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اس سے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آئے۔ سورہ ملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تساہل برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہو؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے اکثر تو ان قرضوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیف کی کہاں خبر ہے، جبکہ میں نے کوئی وصیت نامہ بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورہ ملک نے کہا کہ ایک اور حل ہو سکتا ہے لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اور اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدارا مت جائیں کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث ہوگی۔ سورہ ملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میں گھپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا، اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں، اب دعا کا کیا فائدہ؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے؟ پھر انہوں نے میرے لیے دعا کی اور پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو فرشتے نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی جبکہ باہر دنیا روشن ہے؟ فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتہ چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لے اور میں انہیں بتا دوں ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقے کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا
کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورہ ملک کی۔ سورہ ملک نے کہا تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا کیا ہے؟